اس ساتھی کا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں کہ نمازوں کے صحیح اوقات کیا ہیں۔ یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے، کیونکہ ہمارے اوپر صرف نماز فرض نہیں ہے بلکہ مقرر اوقات پر فرض ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد ظاہری بات ہے، سوچنا چاہیے کہ نمازوں کے صحیح اوقات ہے کیا۔ اس بارے میں سب سے پہلی بات تو آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں کو اول اوقات میں پڑھنے کو پسند فرماتے تھے کہ آپ کے ہاں بہترین نماز کے اوقات اول اوقات ہیں، سوائے عشاء کی نماز کے۔ عشاء کی نماز کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مؤخر کر کے پڑھنا پسند فرماتے تھے۔ انشاءاللہ وہ وضاحت میں آگے مزید آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی نماز فجر کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے اس ٹائم سے فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صبح صادق کے بعد اتنا جلد پڑھتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو سحری کی اذان ہوتی تھی اس سحری کی اذان سے لے کے یا سحری کے وقت کی تکمیل سے لے کے اختتام سے لے کے نماز کے ابتدا تک بیچ میں اتنا فاصلہ ہوتا کہ اگر کوئی 50 یا 60 آیتیں پڑھے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اسے سمجھیں کہ 15-20 منٹ، یعنی کہ ہم جو رمضان میں سحری کرتے ہیں، ہمارے ہاں رمضان کے ہاں ہی مشہور ہے کہ جب سحری کرتے ہیں تو سحری سے لے کے فجر کی نماز تک بیچ میں 15-20 منٹ کا فاصلہ ہوتا تھا۔ آپ مزید اس بات سے اندازہ لگائیں کہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے، کہ ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم فجر کی نماز پڑھ کے جب نکلنے لگتے تھے تو ہم اپنے ساتھ میں آنے والی خواتین کو نہیں پہچان سکتے تھے، اور فرماتی ہیں کیوں؟ پردے کی وجہ سے نہیں، اندھیرے کی وجہ سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر نماز پڑھ کے لوگ فارغ ہوتے ابھی تک اندھیرا ہوتا تھا۔ اس بارے میں آپ کے سامنے یہ چیز بھی ذکر کروں جو بعض روایات میں آئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کو تھوڑا دیر کر کے پڑھتے تھے، مؤخر کر کے پڑھتے تھے، ان میں سے اکثر روایات تو ضعیف ہیں۔ اگر بعض صحیح بھی ہیں تو مسئلہ آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ معاملہ منسوخ ہے، کیونکہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے، پھر کچھ ٹائم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کو تھوڑا مؤخر کر کے پڑھنا شروع کیا، لیکن فرماتے ہیں کہ پھر کچھ ٹائم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کو اندھیرے میں پڑھتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا، فجر کی نماز کو خوب اندھیرے میں پڑھنا۔ تو یعنی کہ پہلے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت تک مؤخر کر کے پڑھنا، تاخیر سے پڑھنا، اس کو پڑھا بھی تھا، اس کو بہتر بھی قرار دیا تھا، لیکن آگے جا کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو منسوخ قرار دے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری عمل ہے جس پر آپ وفات تک کاربند تھے وہ یہ تھا کہ فجر کی نماز کو جلدی سے پڑھا جائے، فجر کی نماز کو اندھیرے میں پڑھا جائے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کا ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سورج سیدھا جو اوپر ہوتا ہے اس تھوڑا ہی زوال ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ دیتے تھے، اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کو زوال کے بعد بہت جلد پڑھتے تھے، جو مستقل طور پر آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کو اول وقت میں ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد تیسری نماز ہے عصر کی نماز۔ اب عصر کی نماز کا وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، سنن نسائی وغیرہ کے اندر جو آتا ہے کہ جب ایک انسان کا سایہ یعنی کسی چیز کا بھی سایہ اتنا ہی ہو جائے، اور پلس میں جو زوال کا سایہ گرمیوں میں کم، سردیوں میں آپ دیکھیں گے نا جب سورج ایک طرف زائل ہوتا ہے تو عین اس زوال کے وقت انسان کا ایک طرف تھوڑا سایہ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ سایہ اور پلس میں انسان کا جو اپنا وجود ہے اتنا سایہ شامل کیا جائے، اس ٹائم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہمارے آج کل جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس نے بھی کافی آسانی کر دی ہے کہ عصر کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو ہمارے نواب شاہ کے اندر جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ 3:40 اس سے سمجھو کہ عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس عصر کے ٹائم کے شروع ہونے کے بعد بہت جلد عصر کی نماز پڑھ دیتے تھے،
تو شروع میں بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے عشاء کی نماز کے ساری نمازوں کو اول اوقات میں ادا کرنا پسند فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام عصر کو اتنا جلد پڑھتے تھے کہ آپ اس وقت عصر پڑھتے کہ ابھی سورج بالکل سفید اور چمکدار ہوتا تھا، آپ اس وقت عصر کی نماز پڑھتے۔ بلکہ موطا امام مالک کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ اتنا جلد عصر کو پڑھتے تھے کہ عصر سے لے کے مغرب تک بیچ کے دورانیے میں 12 سے لے کے 18 کلومیٹر اگر کوئی اونٹنی پہ بیٹھ کے سفر کرے تو یہ سفر ممکن ہوتا تھا۔ نواب شاہ سے تقریباً میں سمجھتا ہوں سکرنڈ 18 کلومیٹر ہے۔ حدیث میں آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اتنی جلد پڑھ دیتے تھے کہ عصر سے لے کر مغرب تک بیچ میں یہ جو ٹائمنگ ہے اتنی لمبی ہوتی تھی کہ اس میں 12 سے لے کے 18 کلومیٹر اونٹنی پہ بیٹھ کے سفر کرنا ممکن ہوتا تھا۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ خام خواہ بلا وجہ عصر کی نماز کو مؤخر کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت قرار دیا۔ آپ نے فرمایا جو خام خواہ عصر کو مؤخر کر کے پڑھتا ہے، اصل ٹائم کو ضائع کر کے، اول ٹائم کو ضائع کر کے اتنی دیر سے پڑھتا ہے کہ سورج زرد ہو جاتا ہے، اس ٹائم پر جا کے جو نماز پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے۔ مومن عصر کے اول وقت میں اپنی نماز ادا کر دیتا ہے۔ ہاں باقی آپ نے فرمایا کہ مجبوری اگر کسی کے ساتھ ہو، کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی سفر ہو گیا، تو پھر تو اس کی گنجائش موجود ہے، پھر تو آپ کا یہ فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ مغرب تک پھر عصر کا ٹائم ہے مجبوری والے بندے کے لیے۔ اگر اس نے مغرب سے پہلے ایک رکعت کا بھی ٹائم پا لیا اور ایک رکعت بھی عصر کی پڑھ لی تو اس کی عصر ہو گئی، یہ عصر کا ٹائم۔ مغرب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مغرب سورج غروب ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفور مغرب کی نماز پڑھ لیتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اتنا جلد پڑھتے تھے کہ صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب پڑھ کے جب باہر نکلتے ابھی اتنی روشنی باقی ہوتی کہ اگر کوئی تیر پھینکنے والا تیر پھینکے تو تیر جہاں جا کے گرتا تھا ہم مغرب کے بعد ان گرنے کی جگہوں کو بھی دیکھ دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اتنا جلد پڑھتے، سمجھو کہ جیسے ہی مغرب ہوتی سورج غروب ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے تھے۔ اچھا، عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز ٹائم تب شروع ہوتا ہے جب مغرب کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا نا ایک آسمان میں زرد رنگ پیدا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب وہ زرد رنگ ختم ہو جاتا ہے، رات بالکل سیاہ ہو جاتی ہے، وہ زرد پن ختم ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس ٹائم سے عشاء کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ اور یہ ٹائم کب تک چلتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کے آدھی حصے تک۔ لیکن اس میں بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ وقت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اس ٹائم میں سے جتنا ہو سکے عشاء کو دیر سے پڑھا جائے، عشاء کو مؤخر کر کے پڑھا جائے۔ اس کے بعد جمعے کی نماز کا جو ٹائم ہے وہ عمومی روایات سے جو پتہ چلتا ہے وہی ٹائم ہے جو عام دنوں میں ظہر کا ٹائم ہے۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز جس سے ہی سورج زائل ہوتا آپ جمعہ پڑھ لیتے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی سورج زائل ہوتا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی ایسے ہی جمعے کی نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے یہ نمازوں کے اوقات بلکہ صحیح اوقات جو صحیح روایات سے ثابت ہیں وہ رکھے ہیں۔ ہم سب کوشش کریں کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اب ہم نماز کی ٹائمنگ کے سلسلے میں، وقت کے سلسلے میں بھی کوشش کریں کہ ہمارے وقت وہی ہونے چاہیے جو نبی کریم اسلام نے ہمیں سکھلائے گئے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔